زمین کی چیزوں پر بھی اختیار اللہ کا. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اللہ ایسی ذات ہے جو زمین میں بھی الہ ہے، آسمانوں میں بھی الہ ہے. اللہ کا معبود طاقت والا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو غلام ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں. حضرت علی امیر المومنین ہیں، وقت کا خلیفہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، ادھر آ جاؤ. تم پہرا کیوں دیتے ہو؟ آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. اچھا میری حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہو؟ کھڑا میں نے کیا ہے، لیکن دیکھو عقیدہ بھی بناتے ہیں نا، یقین اللہ پہ جوڑتا. اللہ والے دنیا کو چھوڑنے کا نہیں کہتے، اللہ والی دنیا میں رہ کے دنیا والے کو یاد کرنے کا کہہ رہے ہیں. کہا اچھا میرے لیے پہرا دے رہے ہو، میری حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی. آسمان کی آفتوں سے حفاظت کرو گے کہ زمین کی پریشانیوں سے حفاظت کرو گے؟ کہا جی زمین میں دائیں بائیں کوئی کافر آ کے حملہ نہ کر دے، ہم تو بظاہری طور پہ یوں کھڑے ہیں، صحابہ تھے نا. آسمان سے تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے، آسمان سے جو آئی جس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتے. حضرت علی کا جملہ سمجھو، کیا کہا لوگوں نے کہ ہم زمین والوں سے تو تیری حفاظت کرنے کے لیے لگے ہیں، آسمان سے کوئی آئے تو اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح عقیدہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا زمین والوں سے حفاظت کرنے والوں سن لو، جب تک آسمان سے رب کا فیصلہ نہ ہو جائے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا. زمین کی چیزوں کی کیا حفاظت کرو گے؟ اصل حفیظ تو اللہ ہے. اللہ کریم بندی کی حفاظت کرنے پہ یہ دائیں بائیں فرشتے بٹھا رکھے ہیں، لیکن جب بندے کو اللہ گرانا چاہتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، بندہ زمین پہ گر جاتا ہے. ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ بندے کو سنبھال کے چلنا، گرنے نہ دینا. کئی بار گرتے گرتے بچ جاتے ہیں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی. اللہ بندے کے ساتھ فرشتوں کو لگاتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، حکم اللہ کا یحفظونہ، وہ حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کا فیصلہ تقدیر والا غالب ہوتا ہے وہ فرشتے بھی ساتھ نہیں دیتے، پھر وہ فرشتے بھی ساتھ نہیں دیتے. اس لیے کہا لہو ما فی السماوات، آسمانوں کی چیزوں پر بھی اختیار اللہ کا، وما فی الارض، زمین کی چیزوں پر بھی اختیار اللہ کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی اللہ کی تعریف دنیا والوں تم بھی کر لو اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہوگی. نماز تمہارے ساتھ دنیا میں ختم، روزہ تمہارے ساتھ دنیا میں ختم، حج تمہارے ساتھ دنیا میں ختم. لیکن جب دنیا میں ساری چیزیں رہ گئیں، آخرت میں جاؤ گی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن بندی کی زبان اللہ کی حمد کے ساتھ وابستہ ہے. آخرت میں بھی کہے گا الحمدللہ. تو پتہ چلتا ہے یہ الحمد بند نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت بولو کیا کہو گی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. یہ ادھر بھی چلے اور آخرت میں بھی یہ چلے گی انشاءاللہ. یہ الحمد کبھی بھی نہیں بند ہونی چاہیے. الحمد کا معنی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر. اور فرمایا جس اللہ کی ذات، اللہ اس کا نام ہے، آسمانوں زمینوں کی چیزوں پہ جس کا اختیار ہے، آخرت میں بھی جس کی حمد ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمتوں سے بڑی ذات ہے، الخبیر، تیرے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی جانتا ہے. کتنی بڑی صفتیں اس کی. یعلم ما یلج فی الارض، اتنا خبیر ہے، اتنا خبیر ہے، اتنا خبردار ہے. زمین میں چیز داخل ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہوتی ہے. اپنے مردے کو زمین میں رکھ لیا، قبر کو بند کر دیا، پھر تجھے مجھے کوئی پتہ نہیں میرے باپ میرے دادا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے بھائی میرے بیٹے کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، اب قبر میں کیا حشر ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یعلم ما یلج. تو ڈال کے خاموش ہو گیا، آگے کیا ہوگا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں.
یعلم ما یلج فی الارض، زمیندار زمین کو چیرتا ہے اور اس میں دانا رکھ لیتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں کہ اب کیا کارگزاری اس پہ گزر رہی ہے۔ میں رب ذوالجلال زمانے کے حالات بدلا بدلا کر اور سخت دانے کو نرم کر کے بندے تیرے لیے روزی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ زمیندار دانا پہنتا ہے، رب مجھے روزی دے گا، ہل چلاتا ہے، رب مجھے روزی دے گا، پانی سیراب کرتا ہے، رب مجھے روزی دے گا۔ اللہ کریم فرماتے اے زمیندار، اگر تو دانا لگا کے امید میرے اوپر کر رہا ہے، سامنے تو نے پھینک دیا، اب بند اندھیروں میں نظام چلاؤں گا۔ کیسے دانا نرم ہوتا ہے، کیسے اس سے نرم سی کونپل نکلتی ہے، کیسے اللہ اس کی حفاظت کرتے 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 ڈنڈا تیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں، قرآن تو کہتا ہے 7 سٹے اللہ لگاتا ہے، ایک سٹے میں 100 دانہ، 7 سٹوں میں ایک دانے سے 700 دانے، بتاؤ کس نے لگائے؟ اللہ نے۔ جو بندہ اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ سے اپنا رابطہ نہیں توڑے گا، اپنا رابطہ نہیں توڑے گا، جوڑ کے رکھے گا، جوڑ کے رکھے گا۔ رب بند اندھیروں کے اندر بھی طاقت تیری چل رہی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں، وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے میں اللہ اس کو بھی جانتا ہوں۔ پانی اللہ نے زمین کے اندر رکھا، رب ذوالجلال پانی اتنا نکال کے ہمیں دیتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت کے بغیر آ جائے گا عذاب بن جائے، پریشانی پڑے گی۔ روزی اللہ اتنی دیتے ہیں جتنی مقدر اور قسمت تیری ہوا کرتی ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھ، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، تو جب قبر سے نکلے گا تو پھر اس وقت کو بھی میں جانتا ہوں، اتنا خبیر ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، آسمان سے کیا اترتا ہے، آسمان پہ کیا چڑھ کے جاتا ہے۔ جس زمین پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس زمین کے عمل اوپر اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ اللہ کریمہ میری شہادت لکھ، بندہ تیرا تھا، تعریف تیری تھی، لیکن شہادت میری ہے۔ سبحان اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا تیری شہادت میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اس دروازے سے اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے۔ جس جگہ پہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھا کرتا تھا اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ جب یہ نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے جس دروازے سے رحمت آیا کرتی تھی وہ دروازہ رب کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے بندے کا جو تیرے ساتھ تعلق تھا اور پھر میرے ساتھ تو نے نیک بندے کا تعلق جوڑا تھا وہ تعلق ختم ہو گیا۔ آسمان پہ ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز رونق بنتی ہے، خوبصورت بنتی ہے اور دعا دیتی ہوئی جاتی ہے اے اللہ اس بندے نے میری عزت کا خیال کیا تو اس کو بھی تر و تازگی عطا فرما۔ نماز مومن بندے کو دعا دے، اور کیا نمازی بندہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ صحیح بتاؤ نہیں۔ وہ بھی نمازی تھا، راستے پہ جا رہا تھا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، گدھا فوت ہو گیا، گدھے پہ سفر کرتے گدھا جب فوت ہوا تو کسی نے کہا میری سواری پہ سوار ہو جا، اس نے کہا تیرا اللہ ہے تو میرا اللہ نہیں، ایسے بنو نا، تیرا اللہ ہے تو میرا اللہ نہیں، میری سواری کو مارنے والا اللہ ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کے کام کے لیے، کیا اللہ میری ضرورت کو نہیں پورا کرے گا؟ میں اپنا کام کروں اللہ اپنا کام کرے گا۔ اللہ رخ ہوئے، 2 رکعت اس خالی جنگل میں زمین پر راستے میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھا۔ ربا نماز پڑھنا میرا کام ہے، میری ضرورتوں کو تو جانتا ہے، پورا کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے مردہ گدھے کو زندہ کیا، وہ اللہ کا ولی اس گدھے پہ بیٹھ کے اپنی ضرورت پورا کر کے جب واپس آیا رب ذوالجلال نے اس کے گدھے کی روح دی۔ تو ضرورتوں کو کون پورا کرتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور مسئلے کس سے حل ہوتے ہیں؟ صرف اللہ۔ ایسے مسئلے ممکن بھی نہیں، انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، تو اللہ نے ایسے کام بھی کیے۔ تو قرآن یوں کہتا ہے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو بندے کی نمازیں، جو بندے کے روزے، جو بندے کے اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں اور اوپر سے رحمت آ کے نیچے پہنچتی ہیں، میں رب ذوالجلال اس کو بھی جانتا ہوں۔
بارش کے قطرات کو ہم نہیں گن سکتے، اللہ کو معلوم ہے کتنے قطروں کی ضرورت ہے اور کتنے قطروں کے ساتھ کتنے فرشتے دنیا میں آ رہے ہیں۔ یہ قطرہ ویسے تو نہیں آتا، اس کو نیچے پہنچانے کے پر بھی اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ کتنے فرشتے ہوں گے جو کندھوں پر بھی بیٹھے ہیں، دو میرے ساتھ ہیں، دو آپ کے ساتھ ہیں، بندے کتنے گن لو، اور جو ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو رکوع بھی کرنے والے، سجدے بھی کرنے والے، بیت المعمور کا طواف کرنے والے وہ کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، ان کے روح قبضے کرنے والے، جگہ جگہ پہ پہنچنے والے فرشتے، کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کی فوج کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، میں اتنا رحم کرنے والا ہوں، تیری ایک ایک ادا کو جانتا ہوں، اور اتنا غفور ہوں، تجھ سے کمی ہو جائے کہہ دے رب مجھے معاف کر، میں غفور ہو کے معاف کر دوں گا۔ بزرگوں نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 بار جس کو اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کے پڑھے گا، کبیرہ گناہ ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ ہماری کمیاں ہم پڑھتے نہیں، کتنا آسان ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور آج کل پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ اتنی بڑی صفت والا اللہ ہے، اگر شوق ہے تو مجھے ملنے کے لیے آؤ، رب کب ملیں گے؟ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، قل میرے پیغمبر کہہ دو بلا وربی لتأتینکم، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ جس رب کی نعمتوں کو کھا کھا کر استعمال کر کے خوش بیٹھے ہو مسلمانوں، اس رب کی ذات جب تمہارے سامنے آ جائے گی وہ کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ یہ قیامت کا دن، اللہ ہم سب کو قیامت کی آسانی اور سہولت نصیب فرمائے۔ قیامت کا منکر تو کافر ہے، تو کہتے ہیں آتی نہیں، کیوں؟ اس کی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، تو جس کے پاس کرایہ نہ ہو بازار نہیں جا سکتا، جس کے پاس نیکیاں نہ ہو وہ قیامت کہاں جا سکتا؟ اس کو ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں۔ مومن بندہ کہتا ہے رب میں نے نماز پڑھی مجھے نظر نہیں آئی پر تو نے سنبھالی ہوئی ہے وہ دیکھوں گا میں، رب میں نے روزے رکھے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں پر تو نے سنبھالی ہوئی ہیں وہ میں دیکھوں گا، رب تیری رضا کے لیے حج کیے، عمرے کیے، صدقے دیے، خیرات دیے، رب میرا ایمان ہے کہ میں تیرے سامنے جاؤں گا، اس کو حاصل کروں گا۔ اس لیے قیامت پر یقین رکھنا ہے، بندہ قیامت پر کیا رکھتا ہے؟ یقین۔ ایک وقت یوں بھی آئے گا لا تقوم الساعۃ حتی یقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کو یاد کرنے والے دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اور جب بندوں کا یقین دنیا پہ بن جائے گا اللہ کریم فرمائے گا میرے آسمان کا کوئی فائدہ نہیں، میری زمین کا کوئی فائدہ نہیں، نظام ترم برم کرو، مومنوں کو سامنے لاؤ جنت دوں، کافروں کو سامنے لاؤ جہنم میں ڈال دوں، دنیا کا نظام ختم کروں۔ اتنی بڑی تعریفوں والا اللہ، اور اتنی بڑی تعریفوں والے اللہ نے ایک دن رکھا ہے ہم سب، ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، 24 گھنٹہ ہم پہ نہیں گزرتا، وہ اتنا بڑا دن اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کریم وہ دن تو نے کیوں رکھا، حکمت اس میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی تو دیکھتا ہے میرے بندے کی نمازیں کتنے، روزے کتنے، اعمال کتنے، اللہ تو نے دنیا میں جب دیکھ لیا تو آخرت کا فائدہ کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو بھی جزا دے دوں، نیک اعمال والوں کو بدلہ دے دوں۔ کس کا بدلہ؟ اولئک لہم مغفرہ، ساری گناہوں کو بھی معاف کر دوں، ورزق کریم، تھکا روزی حاصل کرنے والا بندہ عمدہ روزی حاصل کرنے، اب تو دنیا میں تھک تھک کے حاصل کرتا ہے، یہ تھکے ہوئے شخص کو ایمان کی بدولت رزق کریم، ایسی روزی عطا فرما دوں کہ خود کہے بڑا کریم ہے، بڑی کریم روزی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ایمان والے، نیک اعمال والے جب میرے سامنے آئیں گے تو پہلا صلہ دوں گا مغفرہ، پرانے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور دوسرا صلہ دوں گا رزق کریم، عمدہ رزق دوں گا۔
بندہ جب سفر پہ نکلتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ بھی کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا مجھے سیٹ پہ کون ملے گا، سفر میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی برا مل جائے جیب میں ہاتھ ڈال کے میرا بٹو ہی لے لے، اس سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہو میرے بندے تجھے پہلے خبر سناؤں، جب میری طرف آئے گا ازواج مطہرہ، صاف ستھری حوریں جوڑے تیرے لیے استقبال کریں گی، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر بندہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے ہم نشین تو صحیح مل گیا، لیکن آگے ٹھکانا ایک رات کا ہے، 2 راتوں کا، 1 دن ہے، 2 دن۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم فیہا خالدون، حوریں ملے تو ہمیشہ ملے، جنت ملے تو ہمیشہ ملے، میری رضا ملے تو ہمیشہ ملے، 2 دن کی کوئی بات نہیں، جب دے دیتا ہوں پھر نہیں دیتا۔